السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خیر الحاکمین۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی جانب سے آ چکا ہے، پس وہ آدمی جو ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا وہ اپنے واسطے ہی ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا، اور وہ آدمی جو بے راہ روی کو اختیار کرے گا وہ اپنے اوپر ہی اس کے وبال کو لے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم لوگوں کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا۔ واتبع ما یوحى الیک واصبر، اور اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ اس کی پیروی کیجئے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10، اس سورت کی یہ آخری دو آیتیں ہیں۔ سورہ یونس کی یہ آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 108 اور 109 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور باذن اللہ بفضل اللہ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے لوگوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے، اور لوگوں کو یہ کہنے کا حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آپ کا کام اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے، اور جو یہ عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان اور نفع نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ حق سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے، حق سے مراد یہاں پر دین اسلام ہے، حق سے مراد جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا ہے وہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کا اس بات بھی ہے، آخرت کا ثبوت بھی پیش کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے جو احکام ہیں اور جو اس کے طریقے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، لوگو، تم لوگوں کی طرف تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فمن اہتدى فإنما يهتدي لنفسه، بس وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا۔ فمن اہتدى، جو آدمی ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا، فإنما يهتدي لنفسه، تو یہ ہدایت فائدہ اسی کو دے گا۔ فائدہ اسی کو دے گا کیا مطلب؟ اسی کے واسطے ہوگا، کیا مطلب یہ کہ اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، آخرت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت سے بچ جائے گا، جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جنت کی نعمتوں سے شاد کام ہو جائے گا، اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو آدمی بے راہ روی کے راستے کو اختیار کرے گا، گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا، تو وہ گمراہی کا راستہ، بے راہ روی کا راستہ اسی پر ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ اس کا وبال اور اس کا نقصان اسی کو ملے گا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اس کا نقصان بھی اسی پر پڑے گا۔ آخرت میں قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جائے گا، جہنم کے عذاب سے دوچار ہو جائے گا۔ گویا اس آیت کریمہ میں جو یہ دو ٹکڑے ہیں، جو دو اسٹیپس ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو، جو بے راہ روی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا نقصان اسی کو۔ اس کا مطلب مفسرین اور شارحین نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے، اس کے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف میں
رتی بھر کا بھی اضافہ نہیں ہوگا. کوئی بھی ہدایت کا رستہ اختیار کرے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت اور طاقت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. اور اگر کوئی آدمی گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا، بے راہ روی کا رستہ اختیار کرے گا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت، طاقت، ملکیت اور سلطنت میں ایک رتی بھر کی کمی بھی نہیں ہونے والی. گویا ایمان و ہدایت کی جو ترغیب ہے اور کفر و ضلالت کی جو ترہیب ہے وہ بندوں کی خیر خواہی کے لیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو آدمی ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو آدمی گمراہی اور بے راہ روی کے راستے کو اختیار کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے اوپر مسلط نہیں کیا گیا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کن کو کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں یہ باتیں تمام محدثین، تمام علماء کرام، تمام مبلغ اور داعیان اعظام کے لیے، تمام واعظین اور ناصحین کے لیے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر مسلط نہیں کیا گیا ہوں. یعنی مجھ کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے کہ کیسے بھی کر کے کسی کو مسلمان بنا دینا، کیسے بھی کر کے کسی کو نماز کے لیے گھسیٹ لینا. نہیں، وہ اس کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لے گا. لیکن نماز چھوڑنے کے جو احکام ہیں وہ اس کے اوپر مرتب ہوں گے. نماز چھوڑنے کا جو حکم ہے کہ جو آدمی ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دے جان بوجھ کر کے وہ کفر میں پڑ گیا، وہ کفر میں پڑ گیا، وہ حکم اس کے اوپر مرتب ہوگا. لیکن ہم زبردستی اس کو کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. نماز پڑھنا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا ہے بھاگے. ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا ہے کرے، نہیں کرنا ہے جائے. توحید پر آنا ہے آئے، نہیں آنا ہے جائے. وہ سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کریم کا مطلب اور مقصد، اور اس اسٹیپ کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں. میرا کام ہے لوگوں کو خوشخبری دینا، میرا کام ہے لوگوں کو ڈرانا، میرا کام ہے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. میں داعی ہوں، مبلغ ہوں. جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبری سناتا ہوں. جو ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے میں ڈراتا ہوں. اور میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دوں. کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. میں کسی پر مسلط نہیں ہوں. محترم سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے. لیکن اس میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی پیروی کیجئے، آپ اس چیز کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، اور صبر کیجئے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے اور صبر کیجئے. کیا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کو مانیے، اللہ جس چیز سے روکے رک جائیے، جس راستے پر چلنے کے لیے کہے چلیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول ہوئیے. 5 وقت جو نماز ہے فرض ہے اس کو پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہیے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں اس میں جو بھی تکلیف پہنچے، جو بھی پریشانیاں پہنچے، اللہ کی عبادت کریں اس میں پریشانی پہنچ جائے، لوگوں کو حق بات کی طرف بلائیے تو لوگ ٹنٹھا کرنا شروع کر دیں، تو ایسے موقع پر صبر کیجیے، ایسے موقع پر صبر کیجیے. یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، یہ حکم تمام علماء کرام کو بھی ہے، یہ حکم تمام مبلغین، داعیان اعظام اور ناصحین اور واعظین کے لیے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے مخالفین کی طرف سے طنز و تشنیع آئے وہاں پر صبر کیجیے. یہی آپ کا کام ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صبر کرتے رہیے، اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے رہیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ تو ہو کر کے رہے گا. جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں ان کو ان کا بدلہ مل کر کے رہے گا. جو اللہ کے نافرمانی کے راستے میں بالکل غرق ہو چکے ہیں ان کو بھی بدلہ مل کر کہے گا. اللہ نے فرمایا حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے. وہ خیر الحاکمین، کیونکہ وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے مطلب
مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. لہذا اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ سب سے بہترین فیصلہ ہوگا. سامعین کرام، الحمدللہ یہاں پر سورہ یونس مکمل ہو گیا. انشاءاللہ کل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور توفیق سے آپ کے سامنے سورہ ہود کا آغاز ہوگا اور ہر دن ترتیب کے ساتھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائے گی اور اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا